اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا تھسلنیکیوں 5:23 آیت۔ پہلا تھسلنیکیوں 5:23۔ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے بے عیب اور محفوظ رہیں۔ سب لوگ کہیں بالکل۔ یہاں لفظ بالکل کا مطلب ہے مکمل یا کامل طور پر۔ ہمیں پاک کرے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن، روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے بے عیب رہیں۔ اب آپ روح ہیں، آپ کے اندر جان ہے جو آپ کے جسم میں ہے۔ آپ کی روح کے بہت سے افعال میں سے ایک آپ کا ضمیر ہے۔ آپ اپنی روح میں مکاشفات حاصل کرتے ہیں جہاں آپ خدا کی آواز سنتے ہیں۔ آپ کی جان، آپ کا ذہن، آپ کے جذبات اور مرضی ہے، یہ تمام ہماری ذات کے اہم حصے ہیں۔ اور پھر ہمارا جسم ہے جو ان سب کا مسکن، جس کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں۔ یہ تمام حصے خدا کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اکثر ہم سوچتے ہیں شاید کہ خدا صرف ہماری روح میں دلچسپی رکھتا ہے، یا صرف ہماری زندگی کے روحانی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے، یا ہماری نام نہاد روحانی مصروفیات جس میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ لیکن خدا ہماری زندگی کے ہر پہلو میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں خدا دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ میں نے کہا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں خدا دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ وہ ہماری ہر اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں، ہر چیز میں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی ذات کے تمام حصوں کو کامل کرے اور صحت مند رکھے، کیونکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا صرف ایک ہی حصہ ٹھیک طور پر کام کر سکتا ہے اور 2 یا 3 دوسرے حصے بری طرح سے بے ترتیبی کا شکار ہیں، تو پھر بھی ہم زندگی سے لطف نہیں اٹھا پائیں گے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر اچھا محسوس کرتے ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ بچپن میں ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے زخمی اور تکلیف میں ہیں، اور آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، تو پھر ابھی تک آپ میں زندگی کی رمق نہیں، اور نہ ہی ہم روحانی طور پر ٹھیک نظر آ سکتے ہیں۔ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم آسمان کی راہ پر گامزن ہیں، لیکن خدا اس سے بڑھ کر کچھ ہم سے چاہتا ہے۔ جو کچھ میں بتانے والی ہوں وہ آپ کے لیے چونکا دینے والی بات ہوگی۔ میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ یسوع اس دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ ہمیں آسمان پر لے جائے، میں بالکل نہیں سمجھتی۔ اسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ میرا مطلب ہے میرے اندازے کے مطابق اس کا اولین مقصد یہی ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سفر سے لطف اٹھائیں۔ یسوع نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ تم اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکو، بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ جب تک یہ چھلکنے نہ لگے۔ لہٰذا میں باقاعدگی سے طویل عرصے تک چرچ جاتی رہی، لیکن زندگی کے روحانی حصے کے بارے میں کچھ بھی اور سیکھنے سے پہلے میں نے روحانی زندگی کے علاوہ اور کلیسیائی بنیادی عقائد اور کلیسیائی ہدایات سیکھیں۔ میں نے نئی پیدائش حاصل کی، میں نے بطور نجات دہندہ یسوع کو قبول کیا، گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی۔ میں جانتی تھی کہ میں آسمان پر جاؤں گی، لیکن میری زندگی کا ہر حصہ ابتری کا شکار تھا۔ ظاہری طور پر تو سب ٹھیک ہی لگتا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں بظاہر مکمل لگتی ہوں، لیکن میرے اندر بہت کچھ چل رہا تھا جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور قابل افسوس بات جو میں سوچتی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ ان سالوں میں میں نے کبھی اپنے خیالات کے بارے میں کلام سنا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی بھی جذبات کے بارے میں کلام سنا ہو۔ آپ میں سے کتنے اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کافی عرصے تک چرچ جاتے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی بھی موضوع پر کبھی کلام نہ سنا ہو جو روزمرہ کی عملی زندگی میں آپ کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ آپ خدا سے تو پیار کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو ناپسند کرتے ہیں،
اس لیے آج آپ لوگ جو یہاں ہیں اور جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ یسوع اس لیے آیا کہ وہ ہمیں پورے طور سے کامل کرے۔ وہ ہمارے جسم کے ہر حصے کی فکر کرتا ہے۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ اس کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کے انداز گفتگو کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کے روپے پیسے کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کی سماجی زندگی کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر حصے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ خدا کی اس پیشکش کے آدھے یا تیسرے حصے پر اکتفا نہ کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نئی پیدائش رکھتے ہیں اور آپ آسمان کی طرف گامزن ہیں، لیکن حقیقت میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سفر سے لطف اٹھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کی بلاہٹ کا یہی حصہ ہے۔ لوگوں کو نئی پیدائش پاتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس ایسے نئے مسیحی ہیں۔ میں ایسے مسیحوں کی مدد تو کرنا چاہتی ہوں جو تجربہ تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پریشان اور دکھی ہیں، کیونکہ گناہ گار ہوتے ہوئے دکھی ہونا الگ بات ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے دکھی ہونا بالکل مختلف بات ہے۔ آمین۔ جی ہاں، یسوع اس لیے آیا کہ ہمیں کامل کرے۔ لوکا 19:10 میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ صرف کھوئے ہوئوں کو نجات دینے آیا ہے، لیکن کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ صرف کھوئے ہوئے انسان کو ڈھونڈنے نہیں، بلکہ خدا کے اصل منصوبے کے مطابق ہمیں بحال کرنے آیا، جسے آدم نے باغ عدن میں کھو دیا تھا، اور جو کچھ خدا نے کرنے کو منع کیا تھا اس کی نافرمانی کر کے خود کو مشکل میں ڈال لیا۔ اب زبور کی چند آیات ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ دونوں ایک باب میں ہیں اور ان کے درمیان صرف 3 آیات کا فاصلہ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ آپس میں منسلک ہیں۔ زبور 63 کی 5ویں آیت، خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ میں صرف پہلے فقرے پر توجہ دینا چاہوں گی، میری جان سیر ہوگی۔ شاندار بات ہے۔ میں سوچتی ہوں کتنے مسیحی ایسے ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میری جان سیر ہوگی۔ میں آسودہ ہوں، شکر گزار ہوں۔ اگر مزید 3 آیات نیچے نظر دوڑائیں، زبور 63 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میری جان کو تیری ہی دھن ہے۔ سنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا وجود آسودہ ہو تو ضروری ہے کہ ہمارا سارا وجود جاں فشانی سے یسوع کی تلاش کرے۔ کیا یہ دونوں باتیں منسلک نہیں؟ میں یہاں غلط فہمی پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جسمانی کوشش میں لگ جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم بوتے ہیں۔ اور یہ سوچنا حماقت ہوگی کہ آپ خدا کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق حاصل کر سکیں گے جبکہ آپ اس کے ساتھ بالکل بھی وقت نہیں گزارتے۔ یعنی یہ احمقانہ بات ہوگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جبکہ آپ صرف اسی وقت خدا سے رجوع کرتے ہیں جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں۔ سنیں، اگر خدا آپ کی زندگی میں اول درجہ رکھتا ہے اور آپ اپنے سارے وجود کو خدا کو دے دینے کے لیے تیار ہیں، جس کے متعلق ابھی ہم بات کریں گے، تو پھر آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں آپ کہہ سکیں گے کہ میرا پورا وجود آسودہ ہے اور میرے پورے وجود کو صرف خدا کی دھن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیحی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حقیقی فتح مند مسیحی کا مطلب صرف اتوار کو چرچ جانا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں موجود ہونے سے بہتر ہمارے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ سارا ماحول پسند ہے جب ہم اکٹھے ہو کر پرستش اور حمد کرتے ہیں، یعنی آپ کی تفریح کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ ہم سب یہاں ہنستے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں۔ میرا مطلب ہے پھر ناچ رنگ کی محفل میں کیوں جائیں؟ یقینی طور پر عبادت اور چرچ جانے کے علاوہ بھی کئی اور دوسرے کام ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری کے لیے جمعرات کے دن اکٹھا ہونے کے لیے میں آپ کی تعریف کرتی ہوں، کچھ الجھن ہے، یہ اتوار کی صبح نہیں ہے، جمعرات کی رات ہے۔ اور
انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جمعرات کی رات تقریباً 6 یا 7 ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں کوئی خاص کرتب نہیں دکھاتی ہوں، میں صرف کلام خدا سکھاتی ہوں، اور آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کلام سے پیار کرتے ہیں، حمد و ستائش کرنا پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کی یہ کوشش آپ کی زندگی میں اضافی برکت لائے گی۔ آمین۔ رومیو 12:1۔ پولس: پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ میں تھوڑا آہستہ پڑھوں گی۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ اپنا ذہن، جذبات، پاؤں، ہاتھ، آنکھیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اور پھر یہ بات کہتا ہے، یہی تمہاری معقول عبادت اور روحانی عبادت ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کچھ زیادہ کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ یہ تو ایک بنیادی مسیحی زندگی کا نمونہ ہے۔ اپنا سارا وجود خدا کے لیے وقف کریں۔ اکثر صبح اٹھنے کے بعد میں چہل قدمی کرنے جاتی ہوں، لیکن میں اٹھ کر پہلے خدا کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتی ہوں کہ چہل قدمی کے دوران کلام کا اقرار اور جو کچھ بھی میرے ذہن میں آتا ہے دعا کرتی جاتی ہوں۔ پھر کہتی ہوں، خداوند آج میں اپنے آپ کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں، اس طرح اپنی فہرست کے مطابق دعا کرتی ہوں کہ میں اپنا منہ تجھے دیتی ہوں، اپنا ذہن، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور اپنی آنکھیں بھی۔ میں کسی ایسی چیز پر نظر نہیں کرنا چاہتی جو تجھے ناپسند ہے۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہتی جو تو چاہتا ہے کہ میں کہوں۔ تو کیا میں سارا دن 100% کامیاب رہتی ہوں؟ بالکل نہیں، لیکن میرے اندر جذبہ تو ہے کہ کامل بنوں، اور یہی بات خداوند کو پسند ہے۔ وہ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کا دل خدا کے لیے پرجوش ہے، جو کہتا ہے میں ہمت نہیں ہاروں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا اور نہ ہی نیم گرم مسیحی رہنا پسند کروں گا۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ اگر یسوع کل ہی واپس آ جائے اور اگر ابھی تک آپ کاملیت کے مقام پر نہیں ہیں تو خداوند آپ سے ذرا سا بھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ آپ کاملیت تک پہنچنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ آمین۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آج آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ اس بات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ بہت سے لوگ کام سے چھٹی لے کر سفر کر کے آئے ہیں، کچھ لوگ 2 دن سے یہی ہیں۔ یہ بات بہت سے فوائد کا باعث ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو اس نقطے پر ہاں کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی پوری زندگی یسوع کے نام کر دیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ واقعی تیار ہیں کہ اپنا سب کچھ اس کے حضور رکھ دیں اور کہیں کہ خداوند اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جو تجھے ناپسند ہے، ہاں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جو تجھے ناپسند ہے اور اگر تو مجھ پر ظاہر کرے اور میری مدد کرے تو میں اس چیز کو بالکل ترک کرنے کے لیے تیار ہوں گی تاکہ تو میری زندگی میں بڑھتا جائے۔ خدا کبھی بھی ہمیں کسی چیز کو ترک کرنے کا نہیں کہے گا جب تک کہ وہ اس خالی جگہ کو اپنی ذات سے پر نہ کرنا چاہے۔ آمین۔ اور جن چیزوں سے ہم لپٹے رہتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دکھ کا باعث ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہ سراب ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جس کو صحرا میں پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ابھی تک دکھی کیوں ہیں۔ میں التماس کرتی ہوں کہ آپ حتمی اور اٹل فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ ہے
یہ اعلان ہے، خود کو زندہ قربانی کے لیے پیش کریں۔ جی ہاں، لفظ قربانی بائبل کا لفظ ہے۔ زندہ قربانی کے طور پر وہ مردہ قربانی نہیں چاہتا، وہ یہ قربانیاں پرانے عہد میں لے چکا ہے، اب وہ زندہ قربانی چاہتا ہے، تاکہ جب وہ دنیا میں جائیں تو انہیں دکھائیں کہ یسوع کے وسیلہ خدا کے ساتھ قریبی تعلق ہونے کا کیا مطلب ہے اور خدا کی کثرت کی زندگی سے بھرپور ہونا کیسا ہے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ وہاں جانا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس ہفتے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج میں آپ سے روحانی صحت کے تعلق سے بات کروں گی، کیونکہ اگر آپ کی روح ٹھیک نہیں تو پھر باقی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر ہفتے کے اختتام پر میں جسم کے تعلق سے بات کروں گی۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ کس میٹنگ میں یہ سب بتاؤں گی، کیونکہ اگر بتا دوں تو شاید آپ اس میٹنگ میں نہ آئیں۔ کیونکہ میں کچھ ایسی باتیں کروں گی جس سے مجھے کوئی سروکار تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم ان باتوں پر غور کریں گے، جیسا کہ کھانا پینا، سونا، یعنی اس ہفتے کے آخر میں ہم سب باتوں کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس کے لیے وقف کریں۔ میں نے کہا وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس کے لیے وقف کریں، صرف کچھ حصہ نہیں بلکہ سب کچھ۔ روحانی صحت کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ یہ آغاز ہے، جی، نئے سرے سے پیدا ہونے کا۔ کیا مطلب ہے؟ جی، آپ اندرونی طور پر پیدا ہوتے ہیں، آپ کی روح نہیں بنائی جاتی ہے۔ خدا ہماری روح میں آ کر سکونت کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کا مسکن بن جاتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ ایک شاندار بات ہے۔ جب ہم جسم کے تعلق سے سیکھیں گے تو ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ایماندار ہونے کے ناطے خدا آپ کے اندر رہتا ہے، لیکن میں خصوصی طور پر پہلا یوحنا 3:9 کو بہت پسند کرتی ہوں۔ اور اب ہم نئی پیدائش کے تعلق سے اس پر بات کریں گے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے یا نیا مخلوق ہے، وہ ارادی طور پر جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، اس میں لکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے گناہ آلودہ طرز زندگی جاری نہیں رکھتا۔ اگر آپ واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ مسیحی ہے اور پھر بھی اس طرح کے کام کرے تو پھر کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ آپ کو نئی فطرت ملی ہے اور اب خدا کی فطرت آپ میں سکونت کرتی ہے۔ آپ کو نیا دل ملتا ہے۔ اب آپ سب کچھ ویسے ہی نہیں کر سکتے جیسے دنیا کے تمام لوگ ہر طرح کا گناہ اور بدی کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ غلط ہے اور چونکہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، بلکہ آپ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کی فطرت نہیں ہے کہ آپ مزید ایسا کرتے رہیں، اور آپ اس سے خوش بھی نہیں ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گناہ نہیں کرتے، بے شک آپ سے گناہ ہو جاتا ہے اور شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں بندھن ہے اور ان سے آزاد ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ واقعی نئے سرے سے پیدا شدہ ہیں تو آپ نہ تو گناہ میں زندگی گزاریں گے اور نہ ہی اس سے خوش ہوں گے۔ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نئی پیدائش سے پہلے آپ گناہ کے باعث دکھ میں تھے تو پھر خدا کو اپنے اندر بسنے دیں اور پھر گناہ کریں، تو پھر دیکھیں آپ گناہ کے باعث کس قدر دکھ میں مبتلا ہوں گے۔ آمین۔ آپ مزید گناہ میں زندگی نہیں گزاریں گے کیونکہ خدا کی فطرت آپ کے اندر ہے۔ اس بات کو جس طرح ایمپلیفائڈ بائبل نے بیان کیا ہے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ یہ اس کی زندگی کا اصول ہے۔ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔
تخلیق ہوا ہے۔ اب غور کریں، یہ الہی تخم کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے شوہر کا نطفہ رحم کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس طرح عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بات بہت پسند ہے کیونکہ یہ سادہ اور بہت واضح مثال ہے۔ یسوع جو خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا الہی تخم ہے، جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے، وہ آپ کی روح کے رحم میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس بات کو اس طرح بیان کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ میں کوئی عجیب یا معصومانہ بات نہیں کر رہی، لیکن جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ بھی حاملہ ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کی تمام تر فطرت سے۔ وہ آپ کے اندر ہے، خوشی آپ کے اندر ہے، اطمینان آپ کے اندر ہے، راست بازی آپ کے اندر ہے، پاکیزگی آپ کے اندر ہے۔ آپ ہر طرح کی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ نہایت شاندار ہیں۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کس قدر شاندار ہیں۔ مسا آپ کے اندر ہے، خدا کی حضوری آپ کے اندر ہے، قوت آپ کے اندر ہے، یعنی آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک شاندار زندگی کے لیے چاہیے اور شاندار کام کرنے کے لیے درکار ہے۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ یہ سب کچھ جانیں۔ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ نئے سر سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میں لوگوں کو ایک چھوٹا سا گیت سکھاتی ہوں، میں نے پایا، سچ ہے، میں نے پایا۔ میں اتنا اچھا نہیں گاتی، لیکن آپ نے سیکھ لیا۔ اس چھوٹے سے ترانے کو ذہن میں رکھیں اور چلتے پھرتے گاتے رہیں، میں نے پایا یسوع کو میں نے پایا۔ اور یہ اس سے بہتر ہے جس کی ہم زندگی بھر تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح بات نہیں بنے گی، میں تلاش میں ہوں، سچ ہے، میں انتظار میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھکا دینے والا اور اسے گانا بھی مشکل ہے۔ میں نے پایا یسوع کو میں نے پایا۔ جی ہاں، آپ نے پا لیا۔ خدا آپ کے اندر سکونت کرتا ہے، لہٰذا جب وہ آتا ہے تو اپنی تمام تر فطرت لے کر آتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک عورت حاملہ ہوتی ہے وہ بہت پرجوش ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے نئے سر سے پیدا شدہ شخص جانتا ہے۔ لیکن جب کوئی عورت پہلی بار حاملہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگ جو بات کرتے ہیں کہ تم حاملہ تو نظر نہیں آتی۔ جب ہم پہلی بار خدا کی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو لوگ زیادہ تر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، خیر تم میں تو کوئی فرق نہیں دکھتا، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، تم میں کیا فرق ہے؟ لیکن خدا آغاز ہی سے اختتام کو دیکھ لیتا ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ ایک بیج کی طرح سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب آپ اسے کلام کا پانی دیتے رہتے ہیں تو یہ پرجوش ہوتا جاتا ہے۔ جب آپ اسے کلام کا پانی دیتے ہیں اور سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہاں آپ سمجھ گئے ہیں، اور پھر جلد ہی لوگ کہنے لگتے ہیں، ہاں دیکھ لیا، ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ ہم صرف یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس ہے، اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خدا کو ہماری زندگی میں کام کرتا دیکھیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جیسا کہ آج آپ یہاں موجود ہیں، خدا کے کلام میں وقت گزارنے سے، خدا کی پرستش میں وقت گزارنے سے، مسا شدہ ماحول میں وقت گزارنے سے، اور اپنی زندگی کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے سے، اور اپنے جلال کے لیے وہ آپ کو بدل رہا ہے۔ آمین۔ خدا کے لیے للکاریں۔ میرا خیال ہے تابعداری یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہم اسے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم عملی طور پر نہیں کریں گے۔ خدا کی نافرمانی کرنے سے پہلے باغ عدن میں آدم اور حوا کے لیے سب کچھ بہت اچھا تھا۔ خدا ہمیں واپس اسی جگہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، سب کچھ بے ترتیب ہونے سے پہلے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا خدا نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا تھا، لہٰذا ہمیں اس
معیاری زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہے. چونکہ میں سانس لے رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زندہ ہوں. یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، یہ لفظ زوئی سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے وہ زندگی جو خدا خود رکھتا ہے. اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو یہی زندگی آپ کے اندر آ جاتی ہے. یوں آپ خدا کی زندگی حاصل کرتے ہیں. عزیزو، اگر یہ بات آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کو کتنی مشکلات درپیش ہیں. آپ درست چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا شروع کریں. ہماری روحانی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. کلام کے ساتھ ہماری تابعداری کا کیا معیار ہے اور ہم کس قدر روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں.